چڑھنے کو سجایا جاتا ہے، کرسمس ٹری کو سجایا جاتا ہے، اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ ہم مسیح لوگ یسوع المسیح کی آمد کے انتظار میں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور انہی دنوں کے اندر آپ ہر ایک خادم سے، ہر ایک چرچز کے اندر کرسمس کے متعلق جو ہے پیغامات سنیں گے۔ آج بھی ہم کچھ اسی طرح سے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے سنیں گے۔ گزرے وقت میں ہم نے خداوند کے نام کو جلال دیا، پرستش کی، بھائیوں نے بہنوں نے مل کر بہت اچھے طریقہ کے ساتھ خداوند کے نام کو جلال دیا گیا۔ آپ سب نے بھی مل کر پرستش میں اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا، اپنے گلے آوازوں کو کھولا، کیونکہ اچھے پرستار وہی ہے جو روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرتے ہیں۔ خداوند ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ سو ہمیں جب بھی ہم خدا کے گھر میں آئے، ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھیں بلکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میں خداوند کے نام کو جلال بہتر طریقے سے دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا۔ ہم نے اپنی برکت کو ریسیو کرنا ہے، ہم نے کسی دوسرے یا تیسرے کی برکت کو نہیں لینا بلکہ اپنی برکت کو ریسیو کرنا ہے۔ سو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، آگے والا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، جن سے وہ راضی ہے کیا؟ صلح۔ صلح کا پیغام میرے لیے، آپ کے لیے، مسیح قوم کے لیے، دنیا کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں لے کر آئے۔ اور یہ پیغام صرف ایک خاندان کے لیے نہیں، یا ایک گھرانے کے لیے، ایک محلے کے لیے، یا ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، پوری زمین کے لیے خداوند نے یہ صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہی زندگی تھی جو یسوع مسیح چڑھنے میں آ کر اپنے لوگوں کو دینے آئے تھے۔ میرے عزیزوں، دنیا بھر میں 7 بڑے اعظم ہیں: نارتھ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کی پیدائش کہاں پر ہوئی۔ یسوع المسیح نے ان 7 بڑے اعظم میں سے ایک بڑے اعظم کو چنا، اور وہ کون سا بڑے اعظم تھا؟ کون سا تھا؟ ایشیا کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ ویسٹ میں، یہاں پر آپ کو اسرائیل آپ کو نظر آئے گا جہاں پر یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی۔ آپ کو اسرائیل فلسطین بارڈر پر نظر آئے گا۔ اس بڑے اعظم میں ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، پورا نقشہ ہے آپ کے سامنے، شام، ایران، جردان، اردن، لبنان، اسرائیل اور فلسطین، سعودی عربیہ اور کویت 4 نمبر پر ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ ملک کی سیاست کے متعلق ہم دیکھتے ہیں، ہم یسوع المسیح کی پیدائش کو پورا لے کر چلیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کے ساتھ کیا کیا وہاں پر چیزیں تھیں ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ ملک فلسطین کا ماحول سیاسی اعتبار سے رومی حکومت تھی، کیسر اگسطس کی حکومت تھی، اور جو وہاں پر اسرائیلی لوگ تھے وہ اقلیتی تھے، مطلب اقلیت میں تھے، کم تعداد میں وہاں پر اسرائیلی لوگ رہا کرتے تھے۔ اور نبوتی اعتبار سے دیکھیں تو ملاتی کی کتاب کے بعد پرانے عہد نامہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ پرانے عہد نامہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ کتنی؟ 39 بکس ہیں۔ اور نئے عہد نامہ میں 27۔ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کے درمیان جو ڈفرنس تھا وہ 400 سال یا 450 سال کا تھا۔ اس 400 سال یا 450 سال میں خدا خاموش رہے۔ خداوند نے کسی نبی کو نہ بھیجا، کسی انبیاء کو نہ بھیجا، کسی اپنے رسول کو نہ بھیجا، کسی اپنے خادم کو نہ بھیجا، بلکہ 450 سال بعد خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے وسیلہ سے نجات ملے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے باپ کا کیا نام تھا۔ یسوع مسیح کے باپ کا نام کیا تھا؟ یسوع کے باپ کا نام کیا تھا؟ یوسف کے باپ کا کیا نام تھا؟ یعقوب۔ اور مریم کے باپ کا کیا نام تھا؟ ایلیاس۔
یہ باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. میں نے پچھلے دنوں میں کسی سے پوچھا کہ مقدسہ مریم کی ماں کا کیا نام ہے, تو وہ بھول گیا, کہتا ہے مجھے یاد نہیں. سو ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ مقدسہ مریم کی ماں کا باپ کا نام ایلی تھا اور یوسف کے باپ کا نام یعقوب تھا, جہاں سے یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے. اب لوکا رسول کی انجیل پہلا باب اس کی 26 آیت سے لے کر 38 آیت تک سب سے پہلی تلاوت جو ہے وہ ایلڈر صاحب نے کی. یہاں پر ایک ذکر ملتا ہے, یہاں پر ایک ایسا ذکر ملتا ہے کہ ایک عورت ہے جو پاک ترین عورت ہے, جس کو پوری دنیا میں مقدس کہا جاتا ہے. اس کا نام مریم ہے, مقدسہ مریم. مقدسہ مریم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کر اس سے سب سے پہلے سلام کرتا ہے. سلام کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں, کیونکہ ایک عورت یا ایک مرد کے سامنے کوئی ایک ایسا فرشتہ آ جائے یا کوئی ایک ایسی چیز, روحانی چیز آ جائے تو ہر شخص ڈر جاتا ہے, وہ اس کو دیکھ کر گھبراتی ہے. فرشتہ اس سے کہتا ہے گھبراؤ نہیں, اس کو سلام پیش کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام یسوع رکھنا. مقدسہ مریم کہتی ہے یہ کیسے ہوگا, میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی. مقدسہ مریم کہتی ہے یہ کیسے ہوگا, میں کسی مرد کو نہیں جانتی. فرشتہ کہتا ہے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے تیرے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. سب کہیں گے ہاللویا, ہاللویا. اب یہاں پر فرما برداری دیکھیے, یہاں پر ایمانداری دیکھیے, یہاں پر اپنے آقا کی, ایک فرشتے کی, اپنے خدا کی بات کو ایکسپٹ کیسے کیا جاتا ہے. مقدسہ مریم اس بات کو ایکسپٹ کر لیتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ لوگ مجھے تانا ماریں گے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرا شوہر جو ہونے والا ہے وہ مجھے کیا کہے گا. وہ فرشتے کی بات کو سن کر ایکسپٹ کر لیتی ہے, قبول کر لیتی ہے. اسی سبب سے جب وہ فرشتے کی بات کو قبول کرتی ہے, اسی سبب سے روح القدس کی قدرت سے اس کے پیٹ میں جو ہے وہ جنریشن کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب جنریشن کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پیدائش جو ہے وہ آگے 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 بڑھتی جاتی ہے. اسی طرف یوسف جو مریم کا ہونے والا شوہر تھا, جس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی, فرشتہ اس کو بھی دکھائی دیتا ہے. جب فرشتہ اس کو دکھائی دیتا ہے تو کہتا ہے بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا, اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. اب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ جو مقدسہ مریم ہے وہ پریگننٹ ہے, وہ آلریڈی پریگننٹ ہو چکی ہے. اب وہ اس کو چھوڑنے کے لیے چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ کیسے میں مقدسہ مریم کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں. لیکن جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کے خواب میں فرشتہ دکھائی دے کر اس کو کہتا ہے, فرشتہ اس کو بتاتا ہے کہ تو نے بھاگنا نہیں, تو نے ایسا کام نہیں کرنا, یہ خداوند کی طرف سے ہے, خداوند کی طرف سے تمہارا بیٹا ہوگا, تم نے اس کو قبول کرنا ہے اور اس کا نام یسوع رکھنا. یہی بات وہ مریم کو بھی بتاتا ہے, یہی بات وہ یوسف کو بتاتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب اس وقت کے دور میں جو حکومت تھی وہ رومی حکومت تھی. آپ کو پتہ ہے 4 حکومتیں پہلے گزر چکی تھی. پہلی بابلی حکومت, دوسری مادی فارسی حکومت, تیسری یونانی حکومت, چوتھی جو ہے وہ رومی حکومت تھی جو وہاں پر چل رہی تھی. اور کیسر اوگسٹس جو ہے اس وقت کا جو ہے وہ شہنشاہ تھا, اس وقت جو ہے اس کی حکومت تھی. اس کے دور میں یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو کلام مقدس میں درج کی گئی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہمیں نظر آتا ہے. لوکا رسول کی انجیل 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7 آیت تک. پہلی جو چیلنج تھا مقدسہ مریم کا بچے کا,
دوسرا چیلنج جو تھا یوسف کا کہ بچے کو کیسے قبول کرنا ہے، تیسرا چیلنج ان کے لیے آ گیا کہ ایک اعلان ہوا. غور سے سنیے گا، بچوں کو کہنے دیں کوئی بات نہیں، غور سے سنیے گا. ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسٹس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھوائے جائیں. یہ پہلی اس میں نویسی سوریا کے حاکم کورنیلیس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں گلیل کے شہر یہاں سے تقریباً یہاں تک کا سفر 120 کلومیٹر ہے. اس وقت کے دور میں کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی ٹرین نہیں، کوئی جہاز نہیں، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں. اور یوسف اور مقدسہ مریم نہایت ہی غریب تھے. یوسف ایک بڑھائی کا کام کرتا تھا، کارپینٹر کا کام کرتا تھا، اور اس کے پاس اتنا پیسہ بھی اس وقت کے دور میں نہیں تھا. گدی پر جو غریب سواری ہوا کرتی تھی، جو غریبوں کی سواری تھی، وہ گدی پر یا گدے پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے. اور روڈ بھی وہاں پر اتنے خاص اچھے نہ تھے کیونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. اور یہاں پر یسوع مسیح یوسف جو ہے مقدسہ مریم کو لے کر گدی پر سوار ہو کر یہودیہ کی طرف بیت لحم کی طرف جاتے ہیں کیونکہ مردم شماری کروانی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جب علاقوں کے اندر محلوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کو ووٹ ڈالنا ہے تو ووٹ ڈالنے کے لیے بوٹنگ سسٹم لگتے ہیں، جگہ جگہ کیمپ لگتے ہیں. جگہ جگہ کیمپ اس لیے لگتے ہیں کہ لوگ آئے وہاں پر بیٹھے اپنا ووٹ ڈالیں، پانی وغیرہ پیے اور پھر اس کے بعد چلے جائیں. ویسے ہی یہاں پر پوری دنیا کے لیے ایک ہی حکمران تھا، اس نے پوری دنیا میں اعلان کر دیا جو جہاں کا ہے وہیں پر جا کر اپنی مردم شماری کروائی. اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کیونکہ یہ وہاں کے تھے، بیت لحم کے تھے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیت لحم میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کو صحرائے میں جگہ نہیں ملتی. یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے بعد کلام کی طرف لے کر جاؤں گا. صحرائے میں جگہ نہیں ملتی. صحرائے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسے صحرائے ہوتے ہیں اور یہ چڑھنی ہے جہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. تو یہ صحرائے ہے، صحرائے بنائے جاتے تاکہ جو دور دراز سے لوگ آتے ان کے اندر آ کر اسٹے کرتے. اور وہاں پر ایک ایسی بات ہوئی کہ یسوع مسیح کے باپ اور ماں کو وہاں پر صحرائے میں جگہ نہ ملی، اور جگہ جب نہ ملی تو یسوع مسیح کی پیدائش ایک چڑھنی میں ہوئی. سب کہیں گے ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ، بلندیوں پر رہنے والا خدا، حی قیوم، بچانے اور چھڑانے والا خدا، فدیہ دینے والا بادشاہ ہماری خاطر چڑھنی میں پیدا ہوا. وہ چاہتا تو کسی بادشاہ کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا تاکہ ہم بھی اس کو فالو کر کے اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، ہم بھی اس کو فالو کر کے اپنی زندگیوں کو اس کی طرح بسر کرنے والے ہوں. اس کے بعد مجوسیوں کا بھی کریکٹر یہاں پر آتا ہے. اس کے بعد مجوسی جو 2 سال سے جن کو تارا چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، 2 سال سے اس کو فالو کرتے ہوئے وہاں پر اس کے پیچھے جا رہے تھے. وہاں پر چرواہے بھی موجود تھے. میں چاہوں گا کہ اس کو ہم پڑھیں گے. لوکا رسول کے انجیل 2 باب اس کی 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے. اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور خدا ان کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح یسوع، مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چٹنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ عالم عالم پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں آ کر آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم چلے. یہاں پر فرشتوں کی گروہ، پہلے چرواہے، پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ، فرشتے،
खुदावंद की हम्द करते हुए वहां पर नजर आते हैं। आलमे वाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये है क्रिसमस का पैगाम। मेरे अजीजों, अगर हम अपने भाई से, अपनी बहन से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से या अपने उन अजीजों से जिनसे हम नफरत करते हैं, इस महीने के अंदर अगर हम सुलह नहीं करते तो हमारा क्रिसमस मनाना कोई फायदा नहीं। क्रिसमस मनाने का कोई फायदा नहीं। अगर हमारे दिलों के अंदर बुग़्ज़ है, हमारे दिलों के अंदर कड़वाहट है, हमारे दिलों के अंदर लड़ाई झगड़ा पाया जाता है, चरवाहों ने, मजूसियों ने, फरिश्तों ने गवाही दे दी जिनसे वो राजी है सुलह, तो हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ सुलह करते? मैं अपने भाई से नाराज हूं, बेटा अपने बाप से नाराज है, बीवी अपने शौहर से नाराज है, शौहर अपनी बीवी से नाराज है, बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारी चीजें हैं। इब्लीस यही चाहता है कि खुदा के लोग खुदा से दूर रहे, खुदा के लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते रहे, खुदा के लोग आपस में एक दूसरे को ताने मारते रहे। आपको पता है मसीहत के अंदर एक क्रिश्चियनिटी एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर बहुत सारे जो है ऐसे डिनोमिनेशंस पाई जाती हैं। सब डिनोमिनेशन का एक ही काम है, खुदा उनके नाम को जलाल देना। लेकिन लोग आपस में इतने इख्तिलाफात को अपने दिल में रखते हैं कि एक दूसरे के चर्चेस में जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों के अंदर नफरतें पाई जाती हैं। और खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है, आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में, आप सब में, मुझ में, उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये सुलह का पैगाम है। शुरू से अब तक जो बताने का मकसद था, मकसद यही था कि सुलह का पैगाम हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्रिसमस, बहुत सारे क्रिसमस गुजर जाएंगे, ये क्रिसमस भी ऐसे ही गुजर जाएगा जब तक हम अपनी जिंदगियों को बदलेंगे नहीं। खुदा का कलाम भी कहता है, खुदा जमीन पर उन आदमियों से राजी है, किन आदमियों से? उन आदमियों से, उन लोगों से राजी है जिनमें सुलह है। मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं। हमें खुदावंद की रास्तबाजी पर चलना है। हमें ये नहीं देखना कि वो मेरा दुश्मन है या वो मेरे अगेंस्ट है या वो मेरे खिलाफ खड़ा है, वो मेरे खिलाफ बोलता है, वो मुझे गालियां निकालता है, वो मुझे ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है। हमें सुलह का पैगाम जो खुदावंद यीशु नासरी ने इस दुनिया में आकर दिया। आपको पता है 3.5 साल खुदावंद यीशु ने मुनादी की, 33.5 साल वो इस दुनिया में रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लोग उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए उसके पीछे भागते रहते थे, लेकिन वो सुलह का पैगाम देता था। वो वहां से चुप कर भाग जाता था। अगर वो होता तो मैं भी आया हुआ, तो मैं भी हुआ, तो वो ऐसा उसने ना किया। उसने दिखाया कि रास्तबाजी, हलीमी, परहेजगारी जो है वो सुलह के अंदर है। अगर हम अपनी जातों को देखने लग जाएंगे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तो इस काम में जो है वो हमारी खिदमत जो है वो कारआमद नहीं होती। हमें सुलह के पैगाम को अपने बदन में रखना है, अपने दिल में रखना है, अपनी सोचों में, अपने ख्यालातों में रखना है। जब तक सुलह का पैगाम हमारे बदन में नहीं आएगा, हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। आपको पता है मत्ती रसूल के इंजील 5वां बाब और 21वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक क्या लिखा है? तुम सुन चुके हो कि हजरत से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमद कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। अब ये भाई कौन है और ये बहन कौन है? यीशु मसीह हैकल में थे, तालीम दे रहे हैं। शागिर्दों ने कहा कि तेरे माँ बाप और बहन भाई आए हैं, तुझे पुकारते हैं, बुलाते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मेरे बहन भाई वो है जो खुदा का कलाम सुनते और इस पर अमल करते हैं। यीशु के बहन भाई भी खुदा का कलाम सुनते अमल करते थे, माँ बाप भी करते थे, लेकिन वो हमें सिखाना चाहता था
میرے عزیزو، میرا بھائی وہ نہیں جو میرا خونی رشتے کا بھائی ہے. میرے بھائی آپ بھی ہیں، میری بہنیں آپ بھی ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. ہم سب مسیح کے لوگ ہیں. اسی ایک خون کے وسیلہ سے ہم خریدے ہوئے ہیں. تو کیوں ہم اپنی زندگیوں کے اندر یہ سب چیزیں رکھتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی زندگیوں کے اندر اختلافات کو پیدا کرتے ہیں؟ جو صلح کی طرف نہیں جاتے بلکہ لڑائی کی طرف جاتے ہیں، گھمنڈ کی طرف جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے گھمنڈ کس میں تھا؟ ابلیس میں تھا. کس میں تھا؟ ڈریے نہیں بولنے سے، بتائیے. شیطان نے گھمنڈ کس میں تھا؟ ابلیس میں تھا، لوسیفر میں تھا. لوسیفر نے گھمنڈ کیا. اسی گھمنڈ کے سبب سے وہ زمین پر گرایا گیا. اگر ہم اپنے اندر گھمنڈ کو رکھیں گے، صلح کو نہیں رکھیں گے، تو ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور وہ خداوند سے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. دوسرا حکم تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. 2 حکم دیے ہیں. 10 حکم بھی ہے، اس کو ماننا ہمارا فرض ہے. لیکن 2 حکم جو ہے یہ یسوع مسیح نے دیے، اور اس کو ماننا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. کلام مقدس بیان کرتا ہے، میں تھوڑا آگے چلا گیا ہوں، سوری. پہلا یوحنا 3 باب اس کی 14 آیت سے لے کر 18 آیت تک اگر ہم پڑھ دیں تو وہاں لکھا ہے جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے. بھائی کون ہے؟ آپ ہیں. ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بہنیں آپ ایک دوسرے کی بہنیں ہیں. جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے. اگر میں کسی کے ساتھ عداوت رکھتا ہوں، اگر میں کسی کے ساتھ ناراض ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ خونی ہوں. کلام مقدس بیان کرتا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کلام مقدس میں پڑھ سکتے ہیں وہ خونی ہے. اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود، ہمیشہ کی زندگی اس خونی میں نہیں ہے. جو ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں ان کے اندر ہمیشہ کی زندگی نہیں. ہمیشہ کی زندگی ان میں ہی ہے جو صلح کرنا جانتے ہیں، جو صلح میں رہتے ہیں. کلام مقدس میں آپ نے دیکھا ہوگا کاہن اور ہابیل کی سٹوری کا آپ کو پتا ہے. کاہن کے ہابیل کو قتل کرنے کا الزام کیا ہوا. خدا نے اس کو جو ہے وہ لعنتی ٹھہرایا، اس کا کھانا خراب سے کہا، آوارہ کر دیا، غیر محفوظ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے گناہ کیا، اپنے بھائی کو ہی قتل کر ڈالا. وہ کاشوں کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 7ویں اور آخری آیت خدا کے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندر سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، جو دوسری موت ہے. پہلی موت جو ہماری آگ موت ہوگی، دوسری موت وہ ہوگی جو ہماری زندگی کے اندر گناہ ہوں گے، جو ہماری زندگی کے اندر بدیاں ہوں گی، اس میں ہم ضرور شامل ہوں گے. مرکز رسول کی انجیل 12واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک دیکھتے ہیں. یہاں پر 2 حکموں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور دونوں حکم یہی ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا. پہلا خدا کو ماننا، دوسرا پڑوسی سے محبت کرنے کے حکم کو کہا گیا ہے. پہلے کے بھی 10 حکم ہیں، اس کو بھی ماننا ہے، لیکن یہ جو ہمارے لیے 2 حکم دیے گئے ہیں یہ ہمارے لیے خاص ہے. ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے. اور جو کرسمس کا پیغام ہمارے لیے دیا جاتا ہے وہ صلح کا پیغام ہے. کون سا پیغام ہے؟ صلح کا پیغام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ناراض ہے یا آپ کی ناراضگی کسی کے ساتھ ہے؟ اگر کسی کی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو کھڑا کر کے بتا سکتا ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں. اگر کسی کی ناراضگی نہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. ہم بڑے ہی اچھے طریقہ کے ساتھ خداوند کے آنے والے دن میں شامل ہونے کو ہے. ہم خداوند کے نام کو جلال دینے کو ہے. اور خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے وہ راست بازی کو دیکھتا ہے. میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی مدح سرائی کے گیت گاتے ہیں، تو یقیناً خداوند اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے. اور جو مسیحی تہوار ہے یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. بہت سارے تہوار ہیں ہمارے لیے، ہمارے پاس کبھی موقع ملا تو ان پر ڈسکس کی جائے گی. جو کرسمس کا تہوار ہے یہ ہمارے لیے اس لیے خاص ہے کیونکہ مسیح خداوند یسوع ناصری اس دنیا میں آئے. اور 25 دسمبر کوئی خاص دن نہیں، پوری دنیا کے لوگوں نے مل کے
डिसाइड किया कि 25 दिसंबर का दिन हो। इस पर एक पूरी स्टोरी है, इस पर कभी डिस्कस करेंगे। अगर अगली दफा खुदा ने चाहा तो जरूर करूंगा मैं। इसके ऊपर पूरी हिस्ट्री है, उसको डिफाइन करेंगे। तो भी 25 हो या 26 हो या 27 हो, में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करती है, हम भी सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा मकसद यही होता है कि खुदा यीशु नासरी उस दिन दुनिया में पैदा हुए और हमने अपने गुनाहों का जो इकरार करना है, खुदा यीशु के आगे झुकना है, सुलह करनी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्री अपने घरों में लगाते हैं, अपने घरों में चर्नी को सजाते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इस ईद को गलत तरीका के साथ लेकर चलते हैं। नाच, शराबनोशी, लड़ाई झगड़े और नशाबाजी, ये साथ साथ चलती है। हमें परहेज करना है इन चीजों से। यशायाह नबी का सहीफा पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर अगर आप 17वीं आयत तक पढ़ते हैं तो खुदावंद सख्त नाराज होता है इनसे। खुदा कहता है मैं सख्त नाराज हूं। वो बहुत सारी बातें इस हवाले के अंदर पेश करता है और आगे ही जाके खुदावंद जो है अगली 4 आयतों में बताता है कि कैसे ईद को सेलिब्रेट करना है और कैसे मैं जो हूं आप लोगों से खुश होगा। मेरे अजीजों, खुशी करना जो है वो मसीह लोगों के लिए बेहद अहम है। अहम इसलिए है कि मेरा और आपका खुदा इस दुनिया में आया। सिर्फ खुदा ही ना आया बल्कि उसने अपने लोगों को निजात भी दी और हम उसी के खून के वसीला से निजात को हमने रिसीव किया हुआ है। हमने सुलह के पैगाम को एक दूसरे तक फैलाना है। अगर हमारी नाराजगी किसी से है, अगर हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, अगर हमारा किसी के साथ कोई ऐसा फसाद हुआ है तो हमने खत्म करना है। गीत भी लिखा हुआ है, जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर ले, दामन दिल को खुशियों से भर ले। आज रूठे हुओं को मनाए, और मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसकी आमद का मौसम सुहाना, खुश हुआ आज सारा जमाना, सारे शिकवे गिले भूल जाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसका पैगाम है जिंदगी का, उसका पैगाम है रास्ते का, उसका पैगाम सबको सुनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। हमें इस बड़े दिन में खुदावंद के नाम को जला देना है और जिनसे झगड़ा है उनसे सुलह करनी है ताकि खुदावंद के कलाम पर हम उतरने वाले हों। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अपनी आंखों को बंद करेंगे। जलाल के आसमानी खुदावंद, तू कदूस, तू मेहरबान, तू यहोवा यरी है, तू कहर करने में धीमा और शफ़क़त में घनी है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू बुलंदियों पर रहने वाला खुदा है, तू हय्युल कय्यूम है, तू बचाने और छुड़ाने वाला खुदा है, तू फिदिया देने वाला खुदा है, तू रहम करने वाला खुदा है, तू अपने लोगों पर रहम करता है, तू अपने लोगों पर करम की निगाहों से देखता है, अपने लोगों को छू लेता है। आसमानी खुदा, आज का कलाम खुदा यीशु हम सब की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। आज के कलाम के वसीला से मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, खुदा यीशु मसीह लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हो। आज के कलाम के वसीला से कलीसिया साथ ना फैलाए और तेरे नाम को जलाल मिले।